نقطة من لسانی یفقہوا قولی وجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد۔ صدقہ فطر کی اہمیت اور فضیلت پہ بات کرتے ہیں۔ صدقہ فطر جسے فطرانہ بھی کہا جاتا ہے اسلام میں ایک اہم عبادت ہے جو کہ رمضان المبارک کے اختتام پر ادا کی جاتی ہے۔ اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ روزوں کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر روزے دار کی بے فائدہ باتوں اور غلطیوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اس کے روزوں کو پاک کرتا ہے۔ اس طرح یہ روزوں کی کمی کو پورا کرتا ہے، یعنی کہ روزوں میں ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، خدا نخواستہ کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں یا کوئی اور جو ہماری عبادات میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو یہ جو صدقہ فطر ہوتا ہے جسے فطرانہ کہتے ہیں، یہ ان چیزوں کو پورا کرتا ہے۔ نمبر 2 اس سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ صدقہ فطر کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غریب اور ضرورت مند لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اس سے معاشرے میں محبت، ہمدردی اور بھائی چارہ بڑھتا ہے، اور اس کے علاوہ عید کی خوشیوں میں شمولیت کی دعوت ملتی ہے غریبوں کو۔ اسلام چاہتا ہے کہ عید کے دن کوئی مسلمان بھوکا نہ رہے، کیونکہ خوشی کا دن ہوتا ہے نا مسلمانوں کے لیے۔ اسی لیے صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ مستحقین جو ہیں ان کو بھر وقت مدد مل سکے، انہوں نے جو بھی اپنی ان سے ضرورت کی چیزیں لینی ہیں وہ خرید سکے۔ اچھا، صدقہ فطر جو ہے نا وہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب ہے۔ فقہ کے مطابق ہر وہ مسلمان جو صاحب نصاب ہو، اس پر اپنے اور اپنے زیر کفالت افراد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے، فطرانے کی مقدار پاکستان میں کتنی بنتی ہے اس سال کے حساب سے، اور فطرانہ کب اور کیسے ادا کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی کہ اس کے پاس اپنی بنیادی ضروریت کے علاوہ اتنا مال ہو جو نصاب کے برابر ہو۔ ایسا شخص جو ہے نا وہ فطرانہ ادا کرے گا اپنی طرف سے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، اور بعض علماء کے مطابق گھر کے زیر کفالت افراد کی طرف سے بھی وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ یہ حکم جو ہے نا وہ احادیث میں بھی بیان ہوا ہے۔ احادیث کے مطابق صدقہ فطر 1 سا اناج کے برابر ہے۔ 1 سا تقریباً 2 سے 2.5 کلو کے قریب ہوتا ہے۔ اب یہ کن چیزوں کو تقریباً 2.5 کلو کے قریب دے سکتے ہیں؟ گندم، جو، کھجور، کشمش۔ اب ہم نے کیا ایک بات بنائی ہوئی ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ گندم کے حساب سے دیتے ہیں کہ گندم جتنے روپے کلو ہے اس کے حساب سے 2.5 کلو کے حساب سے ہم لوگ اس کا جو فطرانہ ہے نا وہ ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم سے اس سے زیادہ کی استطاعت ہے تو ہم کھجور کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں۔ اچھی کوالٹی کی کھجور جو ہے وہ میرے خیال 1000، 1200، 1500 یا ہو سکتا ہے اس سے ابو بھی ہو، اور کشمش کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں کہ جتنے ان کے پیسے بنتے ہوں تو وہ ہم کسی غریب کو دے دیں۔ پاکستان میں اکثر علماء اکرام کے مطابق گندم کے حساب سے فطرانہ جو ہے نا وہ کم از کم 300 سے 400 روپے کے قریب رکھا جاتا ہے۔ یہ ہر سال قیمت کے مطابق جو ہے وہ بدل سکتا ہے، مطلب کہ گندم کی قیمت کے مطابق۔ فطرانہ کب ادا کرنا چاہیے؟ بہترین وقت ہوتا ہے کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کرنے کا وقت ہوتا ہے نا۔ رمضان کے آخری دنوں میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر عید کی نماز پہ بعد دیا جائے گا تو فطرانہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کی اصل فضیلت جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ عید سے پہلے آخری عشرے میں فطرانہ جو ہے نا وہ ادا کر دیں تاکہ جن لوگوں نے اپنی ضرورت کی جو چیزیں لینی ہیں وہ لے لیں۔ صدقہ فطر کن کو دیا جاتا ہے؟ صدقہ فطر انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جنہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یعنی کہ غریب لوگ، مسکین لوگ اور ضرورت مند لوگ۔ زکوٰۃ جو ہے نا وہ تو بہن یا بھائی کو دے سکتے ہیں، لیکن صدقہ فطر جو ہے اسے والدین، اولاد یا بیوی کو نہیں دیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے بارے میں فرمایا کہ صدقہ فطر روزے دار کے لیے لغو اور بے ہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مسکینوں کو کھانا دینے کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو ہر مسلمان، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے پر فرض کیا اور حکم دیا ہے کہ اسے لوگوں کے عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اور عبداللہ بن عمر ہی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے۔ یہ مسکینوں کے لیے خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے، اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ صدقہ فطر اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ عید کے دن مسکینوں کو سوال کرنے سے بے نیاز کر دیا جائے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ صدقہ فطر رمضان کے روزوں کو مکمل اور قبولیت کے قریب کر دیتا ہے اور معاشرے میں ہمدردی پیدا کرتا ہے۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت میں ہم روزے رکھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں اور عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اہم عبادت عطا فرمائی ہے جسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔
جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث میں بھی پڑھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد عورت اور آزاد اور غلام پر جو ہے وہ صدقہ فطر مقرر فرمایا ہے اور حکم دیا ہے کہ اسے عید سے پہلے ادا کیا جائے۔ تو ہماری بھی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم سے غلطیاں کوتاہیاں لغزیں ہوتی رہتی ہیں، تو ہم رمضان مبارک میں جو بھی ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات انہیں معاف فرمائے اور صدقہ فطر کا بھی ہم اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ بھی رمضان میں صدقہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو بھی آپ کے آس پاس فید پوش لوگ ہیں آپ ان کی مدد کریں، جو کسی سے مانگ نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ غریب ہیں لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی اور مجبور ہے، ضرورت مند ہے جس کا کوئی کمانے والا نہیں ہے، تو اس کی بھی ہم مدد کریں۔ رمضان میں صدقہ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ کو پتہ ہے رمضان میں ایک نیکی اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا اجر 70 گنا اور کئی جگہ پہ ہے کہ 700 گنا تک بڑھا لیا جاتا ہے۔ تو عام مہینوں میں جو صدقہ کرنا ہے اور جو رمضان میں صدقہ کرنا ہے وہ اس فضیلت کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی مقبول عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی باادب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم قرآن پاک کو سمجھنے والے، پڑھنے والے اور دین کے اوپر عمل کرنے والے بنیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑنے والے بنیں، ہمارے رویوں میں عاجزی، نرمی اور انکساری پیدا ہو۔ ہمارے دلوں سے حسد، کینہ، ریاکاری، انا اور بغض اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نکال دیں۔ ہم خود بھی کوشش کریں کہ جب رمضان المبارک ختم ہو تو یہ سارے عیب جو ہیں وہ ہم ان سے پاک ہو چکے ہیں اور ہم رشتوں میں نرمی کرنے والے بنیں، ہم رشتوں کی خیر خواہی کرنے والے بنیں، ہم رشتوں میں عدل اور انصاف کرنے والے بنیں۔ ہم اس طرح کے بنیں کہ ہم لوگوں کو جوڑنے والے بنیں، نہ کہ لوگوں کو توڑنے والے بنیں، ہم لوگوں کو خیر کی طرف لانے والے بنیں۔ ہم امت وسط ہے نا، امت وسط کا کیا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کو نہیں المنکر اور امر بالمعروف کا ہم نے حکم دینے ہیں، ہم نے لوگوں کو شر سے دور کرنا ہے، ہم لوگوں کو خیر کی دعوت دینے والے بنے اور ہم اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو، ہماری کوششوں کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی رحمت کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ افطاری کے وقت اسپیشل آپ ضرور دعا کیا کریں کیونکہ افطاری کا وقت ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ساری دعائیں جو ہیں نا وہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ جو 10-15 منٹ ہوتے ہیں ہم بجائے اس کے کہ ہم کچن میں کھڑے ہوں جلدی جلدی گرم چیزوں کی لالچ میں کہ گرم کھانا ہم سرو کریں دوسروں کو بھی اور خود بھی کھائیں، تو تھوڑی دیر پہلے اپنا سارا اہتمام مکمل کریں اور دعا کی جو ہے نا وہ اہتمام کریں۔ اور اسپیشلی جمعے کے دن آپ عصر سے مغرب کے درمیان آپ کو پتہ ہے قبولیت کی گھڑیاں، تو اس وقت لازمی دعا کریں۔